بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے خوبصورت اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت کہانی ہے جو ہم آپ کو سنانے لگے ہیں، اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی صورت ہے، مکمل صورت ہے، مسلسل صورت۔ اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں کچھ مطابقتیں ہیں، یعنی کچھ آپس میں ملتے جلتا نظام چلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر کوئی نہیں، باپ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر کوئی نہیں، ماں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک نبی کے ذریعے سے ماں کا مقام بتایا ہے اور ایک نبی کے ذریعے سے باپ کا مقام بتایا ہے، اور بطور باپ جیسا یعقوب علیہ السلام کو قرآن نے پیش کیا ہے اور کسی کو نہیں پیش کیا، کسی اور کو پیش نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کو پانی میں پھینکا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو پھینکنے والے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے والی ان کی والدہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے مصر کے دربار میں پہنچے اور یوسف بھی پانی سے نکل کر مصر کے دربار میں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہو گئی، تہمت نہیں، واقعی ہو گیا، قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بھاگنا پڑا، یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید ہونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کنعان سے دوبارہ مصر آئے اور یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے سارے عزیز و اقارب کو دوبارہ مصر میں بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ماں کے گرد گھومتا ہے، یوسف علیہ السلام کا بچپن باپ کے گرد گھومتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دھکا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہن نے ماں تک پہنچایا۔ وہاں بھائیوں نے دھکا دیا، باہر نکال، یہاں بہن نے ہیلے کے ساتھ واپس ماں کی گود میں پہنچایا۔ بہت ساری مناسبات ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، وہ خواب اپنے باپ کو بتاتے ہیں۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے مانوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے دوست یا اپنے بھائی کو نہیں سناتے، اپنے ابا کو سناتے۔ یہ ایک سبق ہے والدین کے لیے کہ اولاد کو اتنا اعتماد دو کہ اپنے دل کی بات تمہیں بتا سکے، اپنا ہمدم ہم راز تمہیں بنائیں، دوستوں کو نہ بنائیں۔ دوستوں سے غلط مشورے آئیں گے، ماں باپ سے صحیح مشورے آئیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائیوں کو نہ بتانا کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث استعینوا علی امورکم بالکتمان فإن صاحب النعمت محسود، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو، کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے، کنویں میں ڈال دیا اور اتنی بے دردی سے مارا پیٹا، اور جب پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گیا، تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری، قبضہ یوں، وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گیا۔ تو اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے لو۔ پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروں پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 دن وہاں رہے۔ تو وجاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام واسروا بضاعه والله علیم بما يعملون۔ تو وہ قافلہ گزرا، وہاں کنواں دیکھ کے پانی لینے گئے، انہوں نے ڈول نیچے ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن، پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا، عورتوں کو جو حسن ملا، اس کا پورا 1/2 یوسف اکیلے کو ملا۔ تو کیا چیزوں کی، کیا چیزوں کی۔
اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا ہوگا. کیا کمال نہیں. تو جب وہ ڈول سے نکل یا بشرا یوں ہی کیا ہوگا اس نے, یا بشرا ہذا غلام, وہ یہ کیا چیز نکل ہذا غلام, میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا چہرہ ہے, کیا نور ہے, کیا حسن ہے, کیا جمال ہے. اور ابھی امتحان چل رہا ہے, عین اس وقت بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے. ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کہا ہمیں تو کنویں سے ملا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بیچتے ہیں, لے جاؤ. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. تو مصر کے گورنر نے خریدا. وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیگم فتنے میں پڑ گئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یہ ہیت لک بم ہے, بم. یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ, یہ بم مار رہا ہے. ہیت لک, ہیت لک, ہیت لک, ہیت لک, ہیت لک, ہیت لک. پھر اس کو امالہ کر کے ہیت لک, ہیت لک, ہیت لک. اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس انداز میں, یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی گھاٹی آ گئی تھی. اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا. معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الکافرون. ہاں زلیخا یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو, یہ نہیں ہوگا. کمرے بند, تالے لگائے, پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا, لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں. تو کہ یا اللہ بھائی یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے, آگے راستہ دینا تیرا کام. جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالا ٹوٹا, دروازہ کھل گیا. ٹھک تالا ٹوٹا, دروازہ کھل گیا. ٹھک تالا ٹوٹا, دروازہ کھل گیا. بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا, کرتا پھٹ گیا, اوپر سے اس کا خامد آ گیا. وَاسْتَبَقَ الْبَابُ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اس نے اسی وقت پینترا بدلا. مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا. اور اس کی چالاکی دیکھو, وہ تو نہیں اس کو قتل کروانا چاہتی, لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے. إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے, قتل نہ کیا جائے. خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے, سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں. قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی, اس کا نشہ بھی نہیں اترا. کہ راودتنی عن نفسی, بھائی میں نے کچھ نہیں کیا, اسے نے مجھے بہکایا ہے. تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی. شاہد شاہد من اہلہا. کرتا دیکھ لو, وہ بھی مصر کا حسن, ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی, اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی, ادھر بھی کمال ہے. یہ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام, جن کا باپ نبی, جن کا دادا نبی, جن کا پردادا نبی, جو خود نبی. یہ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ من اکرم الناس, سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام, کہ جو خود بھی نبی, ان کے باپ بھی نبی, ان کے دادا بھی نبی, ان کے پردادا بھی نبی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے. تو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے, اور عزیز مصر سامنے پیترا بدلا کہ اس کو قید کرو, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. جب وہ دیکھا کہ تو ہی لگتا ہے غلط ہے, یوسف بھائی تو درگزر کر, لیکن بدنامی ہو گئی. بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال دو, پھر قید میں ڈالا. اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ لنسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. ارے زلیخا, عورتوں کے تانے, تو ملکہ ہو کر, شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی, تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا, اپنے مرتبے کو نہ دیکھا, میں تھوڑی خبر لے لینی ہے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وأعدت لہن متکئا. اس نے ایک
دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا، اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں۔ قال اخرج علیہن، قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ، پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی، یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے، اور انہیں خبر نہیں لگ رہی۔ قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، کوئی دیوتا ہے۔ ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے، دیوتا، یہ کوئی دیوتا ہے۔ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں۔ قالت ذالکن الذی لمتننی فیہ، دیکھ لیا جے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تم ہاتھ کاٹ رہی ہو، یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا یہ میری بات مانے گا یا یہ ذلیل ہوگا، یہ قید میں جائے گا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ تو مجھے ان کے شر سے بچا۔ آپ نے فرمایا ترکت بعدی فتنۃ الرجال اضر من النساء، میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بعد جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت۔ عورت سے مراد غلط عورت، رابعہ بصری بھی عورت ہے، شعوانہ بھی عورت ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہیں، جنید بغدادی کی ماں بھی عورت۔ النساء میں اشارہ ہے، غلط عورت، غلط عورت، بد کردار عورت، بد چلن عورت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں گئے، ٹھیک، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے تو یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ تو بھائی یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر دے دو۔ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یوسف کہتے مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا، میں تمہیں تعبیریں دوں، جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں دیتا۔ یہ رد عمل، عقلی رد عمل یہ ہے کہ میں نہیں دیتا تمہیں تعبیر، میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے، جاؤ بھاگ جاؤ، میں نہیں دیتا تعبیر۔ اور ایمانی رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے صرف تعبیر مانگی، انہوں نے فسر و دبر و بشر، انہوں نے ایک شے مانگی تعبیر، تو فسر کہہ دو، عبر کہہ دو، انہوں نے تعبیر بھی دی، قحط سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا، اور قحط کے بعد خوشحالی آنے کی خوشخبری بھی سنائی۔ یہ نبی کے اخلاق۔ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، اور میرے پاس کس لیے آیا، تجھے یاد نہیں تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ ہے آج کے اخلاق بھی یہی ہیں، اور انسان چلتا بھی اسی پر ہے۔ اور تو میرے نال کیتا کہ آج میں تیرے نال کیوں چنگا کرنا، چل دوڑ جا۔ اور میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ عبر و دبر و بشر، تعبیر بھی سنائی، طریقہ بھی بتایا، بشارت بھی سنائی کہ آئے گا سال پھر، ثم بارشیں بھی ہوں گی اور چہل پہل بھی ہوگی۔ تو اللہ سے مانگ لو کہ اخلاق یوسف اللہ تمہیں نصیب فرماتے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، اور عزیز مصر نے آپ کو وزیر خزانہ بنایا۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے، تو وہ تو نقاب میں تھے، تو بھائی آئے تو نہ انہوں نے پہچانا، نہ ان کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائی آئے، آخری جگہ پہنچتے ہیں، بنیامین کو انہوں نے روک لیا تھا۔ دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے، یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ عزیز مصر نے روک لیا ہے بنیامین کو۔ تو یعقوب علیہ السلام کو 40 سال ہو گئے تھے روتے ہوئے۔
یعقوب علیہ السلام بطور باپ کیسے ہائی لائٹ ہوئے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ کرتا لے کر آئے، خون لگا ہوا لیکن پھٹا ہوا نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا بڑا سیانا ہے، کرتا اتار کے میرے بیٹے کو کھایا، کہ کرتا کہیں سے پھٹا نہیں اور یوسف کھایا گیا، یہ سب تمہارا مکر و فریب ہے۔ لیکن فصبر جمیل کا کیا مطلب ہے کہ بچوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے، لیکن میری زبان سے کبھی طعنہ نہیں سنو گے، میرا صبر رہے گا، موت تک رہے گا، تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا۔ اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا، سینے سے لگا کے رکھا۔ اس محبت نے ان کو بھی توبہ پہ آ کے کھڑا کیا کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا، اور کہیں بھی طعنہ نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ فصبر جمیل، صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ تو یعقوب علیہ السلام بطور باپ انتہائی ہائی لائٹ ہوئے ہیں، انتہائی، کہ کس طرح اتنا بڑا جرم کرنے والی اولاد کو بھی گھر میں بٹھا کے کٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کٹھے اٹھ، 40 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں۔ اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تَلَّا تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ۔ ابا جان آپ تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یوسف کے غم میں آپ مر جائیں گے۔ کہا میں تم سے تو کبھی کچھ نہیں کہا، تمہیں کبھی کوئی طعنہ دیا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے سامنے روتا ہوں، تمہیں تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا وزیر خزانہ، ان کے پتہ اگر یوسف ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں، اور بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا۔ حضرت اسماعیل کو باپ کا لقب دیا، کہ عربی میں چاچے کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں نا، تو میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا گیا، 40 برس گزر گیا، اس کی یاد میں میں اندھا ہو گیا، اب تو نے میرا سہارا اس روک لیا ہے، برائے مہربانی آزاد کر دو۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف بھی نبی ہیں۔ یوسف 1 ہفتے کی مسافت پر مصر میں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی اپنے آپ بتانے کی، ورنہ تو وزیر خزانہ بنتے ہی کسی کو بھیج دیتے، جاؤ بھائی میرے ابا کو بتاؤ۔ ادھر بھی خاموشی ہے، ادھر بھی خاموشی ہے۔ جب یہ خط پڑھا یوسف علیہ السلام نے تو رو پڑے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے دیا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر کر دو اپنے آپ۔ تو اب بھائیوں کو بلایا، یوں نقاب تھا اور بھائی آ گئے دوبارہ، اب اجازت ہو چکی ہے کہ بتا دو۔ تو ایسے نقاب ہٹایا۔ تمہیں خوب یاد ہوگا جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی پہ ظلم کیا، سوچی سمجھی اسکیم اور سازش کے تحت یہ جملہ بنتا ہے۔ اخلاق یوسف دیکھو، حل علمتم، بے خبری میں فعلتم بیوسف، تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تھی اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذن تم جاہلون، وہ بھی تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، نادانی میں ہو گیا تھا۔ یا اللہ، اتنا بڑا ظرف، دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ اخلاق اللہ سے مانگو۔ مقرروں سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مفسرین سے، واعظین سے، ناصحین سے، مصنفین سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مدرسین سے، شارحین سے پاکستان بھرا پڑا ہے، اور اس اخلاق والے کو ڈھونڈنے نکلو گے، بوڑھے ہو کے گھر آؤ گے، ملے گا کوئی نہیں۔ آپ کہیں ہو یوسف ہے نا، یوسف ہے نا، شک، یقین، خوف، اطمینان، پریشانی، سکون، کیا قرآن نے لفظ بولا ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں 2 کیفیتوں کو کیا خوبصورت کر کے پیش کیا۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف أَنَا يُوسُف وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا۔ سورہ یوسف نہیں، پورے قرآن کا خلاصہ سنو، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ میرے بھائیو، جو صبر اور تقوی سے کام لیتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ سارے قرآن کی
تعلیمات ایک جملہ من یتق ویصبر، من یتق ویصبر، جو تقوی اور صبر کا دامن تھام لیتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ تقوی میں اشارہ تھا زلیخا کے قصے کی طرف کہ تقوی پہ اس سے بڑا وار کوئی نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کو سہ کر سلامت رہے کوہ کاف کی طرح اور ہمالیہ پہاڑ کی طرح۔ تو زلیخا کی طرف اشارہ کیا لفظ تقوی کے ذریعے کہ مجھ پر ایک امتحان گزرا ہے اور اللہ نے مجھے اس میں سرخرو کیا، اور اللہ کی قسم اللہ ہی بچاتا، کبھی دعویٰ نہ کرنا، کبھی دعویٰ نہ کرنا، کبھی دعویٰ۔ میں دعوے سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا آگ سے ڈرتا ہوں۔ مجھے خیال بھی آ جائے تو میں توبہ کرتے کرتے نفلوں میں لگ جاتا ہوں، یا اللہ میری جان بچا، میرا کوئی دعویٰ نہیں میرے مالک، تیری عزت کی قسم سب تیرا دیا ہوا ہے، تو یوں کر دے تجھے ایک سیکنڈ میں بھی بہت دیر کی بات، پل کہ کروڑویں حصے میں زیر و زبر کر دے تجھے طاقت۔ تو من یتق تقوی، گناہوں سے بچنا، تو زلیخا کا قصہ اس میں فٹ ہوتا ہے۔ اور ویصبر، جو بھائیوں کے ساتھ کر کے دکھا دیا، جو بادشاہ کے ساتھ کر کے دکھا دیا، خواب کی تعبیر دی، بھائی آئے تو کوئی تانا نہیں دیا، الفاظ دیکھو، قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون میں کتنی چھریاں ہیں، اور هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، پھول بکھیر دیے، پھول، بھائیوں کو شرمندگی سے بچا لیا۔ اور جب یعقوب علیہ السلام واپس آئے اور پہنچے تو جب کارگزاری سنانے لگے بھائیوں کے سامنے تو پچھلی ساری کٹ کر کے کہا اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء۔ پوری کہانی کٹ کر دی، وہ سنائی نہیں میرے بھائیوں نے کیسے نکالا، کیسے ڈالا، کیسے بیچا، کیسے دھکا دیا، کیسے ہیلا کیا، اپنی کہانی کو جیل سے شروع کیا۔ میں کیسے بتاؤں اخلاق یوسف؟ بھائی بیٹھے تھے نا، اب یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا کارگزاری سناؤ، کیسے ہوئی، کیا سننی تو تھی نا کارگزاری، کیا ہوا، کیسے ہوا، کہ بس ابا جان اللہ نے جیل سے نکالا۔ پچھلی ساری کہانی دفن کر دی۔ قد احسن بی ربی، یعقوب علیہ السلام کو کارگزاری سنانے لگے۔ جب ہم کارگزاری سناتے ہیں چلی کی جماعت تو بھائی جب ریمنڈ سے نکلے تھے وہیں سے شروع ہوتی ہے نا کارگزاری۔ تو میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ انہوں نے پیچھے سے کہانی نہیں سنائی کہ مجھے کیسے نکالا، مجھے کیسے کنویں میں ڈالا، مجھے کیسے بیچا۔ قد احسن بی، ابا جان بس اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا مصر والوں نے، تو مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور اللہ آپ کو وہاں سے کنعان سے میرے پاس لے کر آ گیا۔ یہ سب میرے رب کا اور میرے مولا کا کرم ہے، اپنے بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچا دیا۔ اللہ مجھے ان اخلاق کا ذرہ دے دے، اللہ آپ کو ان اخلاق کا ذرہ دے دے۔